والدین کا یہ طرز رہا ہے کہ جب گرمیوں کی چھٹی ہوا کرتی ہیں تو وہ اپنے بچوں کو گرمیوں کی چھٹیوں کو انجوائے کرنے کے لیے مختلف مقامات پر لے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک والدین اپنے بچے کو گرمیوں کی چھٹیاں بتانے کے لیے ہر مرتبہ اپنی دادی کے گھر لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بچے نے یہ ضد کری کہ ابو میں اب بڑا ہو گیا ہوں اور مجھ میں عقل آ گئی ہے اور میں سمجھ بوجھ رکھتا ہوں، تو میں خود ہی اپنی دادی کے گھر ٹرین سے چلا جاؤں گا، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے نے درخواست کی، باپ نے منع کیا، لیکن پھر بھی بچے نے ضد پہ اڑا رہا اور اپنی ضد کو نہیں چھوڑا، تو والدین نے ان کی یہ ضد کو قبول کر لیا اور بچے سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جب اتنی ضد کر رہے ہیں تو آپ کو ہم ٹرین میں بٹھا دیں گے، آپ چلے جانا۔ جب ٹرین کا وقت آیا تو والدین پلیٹ فارم پر بچے کو لے کر پہنچے۔ ٹرین نکل ہی رہی تھی اور والدین وہاں پہنچے، بچے کو ٹرین میں بٹھایا اور جلدی جلدی ایک پرچی، ایک کاغذ کا ٹکڑا بچے کے ہاتھ میں اور جیب میں تھما دیا کہ جیب میں رکھ لو، اور یہ کہا کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی کوئی خوف ہو یا جب بھی کوئی آپ کو ڈر محسوس ہو تو اس پرچے کو نکال کر، اس ٹکڑے کو، اس پرزے کو نکال کر پڑھ لینا، آپ کی آپ کی تکلیف، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ جب وہ ٹرین میں بیٹھا اور سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا، باہر کا آنند لے رہا تھا اور نظارہ بھی دیکھ رہا تھا، خوش بھی ہو رہا تھا، اور باہر کا جو حالات تھے ان کو بھی دیکھ رہا تھا، باہر کا منظر بھی دیکھ رہا تھا، تو اچانک کیا دیکھتا ہے کہ ایک پاگل شخص اس کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو گھورنے لگتا ہے۔ اب بچہ اکیلا پن محسوس کر رہا ہے کہ یہاں والدین بھی نہیں ہیں، ابو بھی نہیں ہیں، اس پاگل سے میں کیسے نپٹوں گا، میں اتنا بڑا تو ہوا نہیں کہ اس سے کیسے مقابلہ کر سکوں گا، اس سے کیسے بچ سکوں گا، اور وہ پاگل اس کو بڑے ہی غور سے دیکھ رہا تھا، اس پر سے نظر ہی نہیں ہٹا رہا تھا، وہ اکیلا پن محسوس کر رہا تھا اور سب ٹرین میں اجنبی تھے، کوئی اس کا جان پہچان کا نہیں تھا۔ اس بچے نے جب اپنے والدین کی بات کو یاد کیا کہ مجھے چڑھتے وقت والد نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا تھا کہ جب بھی تمہیں پریشانی لگے اور خوف اور ڈر محسوس ہو تو اس پرزے کو نکال کر دیکھ لینا، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی، تو اس بچے نے ڈرتے ہوئے اپنی جیب کے اندر اس کاغذ کے ٹکڑے کو نکالا، جیب سے ہاتھ اندر بڑھایا اور جیب سے کاغذ کا ٹکڑا نکالا، اور نکال کر اس کو کھولا تو کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس کاغذ کے پرزے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بیٹا پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہ، ٹینشن مت لو، میں اگلے والے ڈبے میں بیٹھا ہوں، تم ٹینشن مت لو، میں تمہارے ایک ساتھ میں ہوں، آگے والے ڈبے کے اندر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو اس بچے کی اس تحریر سے جو اس نے پڑھی اور جو والد نے ٹکڑا پرزہ دیا تھا، اس سے حوصلہ افزائی ہوئی اور دل کو تسلی ملی کہ میرے والد اگلے ڈبے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اب میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرے والد بھی ہیں، تو اس کو خوشی محسوس ہوئی اور تسلی ملی۔ بالکل اسی طرح ہم دنیا کے اندر آئے ہیں اکیلے، اللہ رب العزت نے ہمیں اکیلے دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہمارے ساتھ کسی کو نہیں بھیجا ہے، اور ہمیں دنیا میں بھیج کر قرآن کریم ہمیں دیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر یہ کہہ دیا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب تمہیں پریشانی ہو، جب تمہیں ڈر اور خوف محسوس ہو تو اس وقت اس آیت کو یاد کرنا، اس آیت کو پڑھنا اور قرآن کریم کھولنا اور تسلی، اپنے دل کو تسلی دینا۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ٹینشن مت لو، پریشان مت ہو، غمگین مت ہو، میں یقیناً تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، تو ہر وقت اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، تو دنیا کے اندر
ہمیں ڈرنے کی، پریشان ہونے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وقت اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی مومنین کے ساتھ ہے، مومنین کی مدد کرے گا۔